ہمارا جو موضوع ہے اس اعتبار سے علامہ البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ شیخ شعبان. تو دیکھیے تقلید کے بارے میں تو بہت ساری باتیں آ گئی. شیخ رضا اللہ عبدالکریم حافظ اللہ نے بہت قیمتی باتیں کی اور بہت ہی عام فہم انداز میں اس کو سمجھایا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے جو باتیں بار بار کچھ لوگ پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دو چیزیں دیکھیں. ایک مسئلہ یہ ہے نا جو بہت زمانے سے لوگ پیش کر رہے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیثوں کی کتابوں کو توڑ دیا، یعنی اس کو صحیح اور ضعیف میں بانٹ دیا. جیسے سنن اربع ہے تو سنن اربع ہے تو سنن مان لیجیے سنن ابی داؤد ہے تو صحیح ہو سنن ابی داؤد، ضعیف ہو سنن ابی داؤد. تو اس طرح سے جو سنن اربع ہے اس کی بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں کی تحقیق کی ہے. ابھی ماضی میں بلکہ کئی سال پہلے اور لوگ اس کا حوالہ دیتے رہتے ہیں، یہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے یہ بتایا کہ دیکھو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے حدیثوں کو نکال دیا، یعنی بہت ساری احادیث کو نکال کے باہر کر دیا. تو یہ الزام ایک شیخ البانی رحمہ اللہ پر ہے کہ انہوں نے سنن ابی داؤد کی حدیثوں کو نکال کے باہر کر دیا، ضعیف بنا کے. سنن ترمذی سے حدیثوں کو نکال کے باہر کر دیا، الادب المفرد سے حدیثوں کو نکال کے باہر کر دیا. ایسے جو کام شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا ہے تو اس پر یہ الزام کہ انہوں نے ان کتابوں سے حدیثوں کو نکال کے باہر کر دیا. تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کسی بھی کتاب کی کوئی ایک حدیث بھی نکال کے باہر نہیں کیا. سنن ابی داؤد جیسے تھی آج بھی ویسے ہے، اس میں ایک حرف بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ادھر ادھر نہیں کیا. اسی طرح سے الادب المفرد جیسے تھی ویسے ہی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کیا ہے نا وہ اپنی کتاب میں کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد. اب شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو سامنے رکھ کے ایک اپنی کتاب تیار کی ہے. اپنی کتاب کیا تیار کی؟ اپنی کتاب یہ تیار کی کہ الادب المفرد میں جو صحیح حدیثیں ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی نظر میں اس کو الگ لکھیں گے اور جو ضعیف حدیث ہیں اس کو الگ لکھیں گے. تو یہ جو صحیح ہو الادب المفرد ہے اور یہ ضعیف الادب المفرد ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو ادھر ادھر کر دی. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. تو جب شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی خود کی کتاب لکھ رہے ہیں تو اس میں ان کو یہ حق ہے کہ جس طرح چاہے لکھے. اگر وہ شیخ البانی رحمہ اللہ یہ فرماتے کہ میں امام بخاری کی کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کی کتاب کی تحقیق کر رہا ہوں، اس میں کچھ ادھر ادھر کرتے تو مسئلہ ہوتا. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھیں جہاں یہ کتاب لکھا ہے صحیح ہو سنن ابی داؤد للالبانی، للالبانی ہوتا ہے، ضعیف سنن ابی داؤد للالبانی، یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. بھائی یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب، شیخ البانی رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے. تو جب کسی نے کسی کتاب پر خدمت کی ہے تو اس کی اپنی کتاب ہو جاتی ہے. پھر اس میں وہ اس بات کا وہ حق ہوتا ہے کہ جس انداز سے چاہے اس کی خدمت کرے. اس کی بہت ساری شکل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں صحیح بخاری امام بخاری کی بڑی مشہور کتاب ہے، قرآن مجید کے بعد اس کا پہلا درجہ ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری نام کی شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی. اب کیا کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے، ایک حدیث ہے، اب اس کا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا وہ نقل کرتے ہیں اور پھر بیچ میں لمبی چوڑی شرح کرتے ہیں. پھر سند آتی ہے تو امام ابن حجر رحمہ اللہ رک کے اس میں سند پہ بحث کرتے ہیں. تو اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ امام بخاری کی کتاب اتنی بڑا کتنا بڑا کر دیا، امام بخاری کے ابواب میں کیا چیزیں گھسا دیا، سند میں کیا چیز گھسا دیا، متن میں پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈال دیا. ارے بھائی فتح الباری یہ امام بخاری کی کتاب نہیں ہے، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے. تو جب ابن حجر رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے فتح الباری تو ابن حجر رحمہ اللہ اس میں گھٹائیں گے بڑھائیں گے جو چاہیں کریں گے، ان کا اپنا مسئلہ. مثال کے طور پر نسخوں کا اختلاف ہوتا ہے، نسخوں کا صحیح بخاری کے نسخوں کا اختلاف ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ شرح کرتے ہوئے ان کو لگے کہ بھئی یہ روایت یہاں نہیں یہاں ہے، اس حساب سے ادھر ادھر کر سکتے ہوں. کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب کی شرح کر رہے ہیں، شرح کرتے ہوئے اپنے حساب سے وہ جو چاہے اس کی ترتیب دے سکتے ہیں، جس طرح چاہے متن کی شرح کریں، باب کی شرح کریں. یہ ان کی اپنی جو ہے کتاب ہے، نہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی. تو فتح الباری جو ایک بہت بڑی کتاب ہو گئی تو کوئی کہ امام بخاری کی چھوٹی سی کتاب اتنے بڑی کیوں بنا دیا؟ تو بھائی جو بڑی بنی ہے نا وہ امام بخاری کی کتاب نہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ کچھ اہل علم نے صحیح بخاری کی تلخیص کی ہے.
یعنی اس کو مختصر کیا. تو مختصر کیا تو کیا, مقررات کو حذف کر دیا. جو حدیثیں صحیح بخاری میں بار بار آئی تھی, بھائی کچھ حدیثیں تو 20 بار آتی, 30 بار آتی, بار بار آتی کچھ حدیثیں صحیح بخاری میں. تو بعض اہل علم نے کیا کیا ہے کہ صحیح بخاری کا اختصار کیا ہے, صحیح مسلم کا بھی اختصار کیا ہے. تو اختصار میں کیا کیا, جو مقرر حدیثیں تھیں ان کو حذف کر دیا. تو اب کوئی کہے کہ ارے بھائی ان کو کس نے حق دیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر 2 بار حدیث لکھا تھا, 10 بار لکھا تھا, 30 بار لکھا تھا, ان کی مرضی, آپ کون ہوتے ہیں ان کو سب حذف کر کے ایک لکھنے والے؟ ارے بھائی یہ جو مختصر صحیح بخاری ہے, امام بخاری کی کتاب نہیں ہے, یہ جس نے اختصار کیا ان کی کتاب ہے. تو آپ یہ نقطہ سمجھیے کہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے محدثین کی کتاب میں الٹ پھیر کر دیا, آدھا ادھر کر دیا, آدھا ادھر کر دیا, بھائی یہ کتابیں شیخ البانی کی اپنی ہیں, محدثین کی کتابیں نہیں ہیں. جیسے ہمارے پرانے محدثین نے بخاری کی شرح لکھی تو بہت بڑی ہو گئی, اختصار کیا تو چھوٹی ہو گئی. یعنی امام بخاری کی جو اصل کتاب ہے, اگر کسی نے اختصار کیا تو امام بخاری کی اصل کتاب کا جو حجم تھا اس سے وہ چھوٹی ہو گئی. کسی نے شرح کیا تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا جو اصل حجم تھا اس سے بڑی ہو گئی. تو یہ چھوٹا بڑا کسی نے کر دیا تو کیا امام بخاری کی کتاب الٹ پھیر کر دیا؟ ارے بھائی یہ چھوٹا کرنے والے, بڑا کرنے والے امام بخاری نہیں ہے, دوسرے یا تو شرح کرنے والے, اختصار کرنے والے. تو جس طرح سے کسی محدث نے صحیح بخاری کی شرح کی اور بہت بڑی کتاب بنا دی, کسی محدث نے امام بخاری کی کتاب کی اختصار کیا, چھوٹا شارٹ کر دیا اس کو, ایسے ہی شیخ البانی رحمہ اللہ نے کچھ کتابوں کی صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کیا, حکم لگایا. تو حکم لگایا تو ان کی اپنی کتاب ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیا. تو یہ کچھ لوگ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ وہ جو ہے امام بخاری کی کتاب. اچھا دیکھیے, امام البانی رحمہ اللہ نے بہت ساری کتابوں کا کام کیا ہے, سنن میں صحیح ضعیف کر دیا, لیکن یہ چالاک لوگ نا جب حوالہ دیں گے کہیں گے الادب المفرد کا حوالہ دیں گے, تاکہ عوام کے ذہن میں کیا ہے, صرف صحیح بخاری کا نام لے تو نہ صرف صحیح بخاری ذہن میں آتا ہے, یہ الادب المفرد یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. تو دھوکہ کیسے دیتے ہیں وہ, عوام یہ سمجھتی نا کہ صحیح بخاری میں حذف اضافہ کر دیا. ابھی میرے پاس ایک بندہ آیا سوال کرنے کے کئی سال ہو گئے, اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر طاہر القدری فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو شیخ البانی نے 2 حصوں میں بانٹ دیا, صحیح ضعیف. یہ کیسے کر دیا انہوں نے؟ میں کہا بھائی یہ کہاں سے سن لیا آپ نے؟ تو میں نے جب وہ کلپ سنا تو پتا چلا کہ وہ صحیح بخاری کی بات نہیں ہو رہی, تو الادب المفرد کی بات ہو رہی ہے. پھر وہیں سے مجھے پتا چلا کہ یہ بندہ الادب المفرد کو بطور مثال کیوں دے رہا ہے, ایگزامپل میں اس کتاب کو کیوں لے رہا ہے. یہ تو سنن ابی داؤد بھی لے سکتا تھا, سنن ترمذی بھی لے سکتا تھا, سنن نسائی بھی لے سکتا تھا, جو الادب المفرد سے بڑی کتاب ہے, لیکن الادب المفرد کو بطور مثال اس لیے لے رہا تھا کہ عوام کا ذہن چلا جائے صحیح بخاری کی طرف, اور اس سے کوئی پکڑے تو یہ کہے کہ میں تو بھائی الادب المفرد کی بات کر رہا ہوں, صحیح بخاری کی بات میں نے کہاں کیا. تو یہ کتنے مکار لوگ ہیں, کتنے بڑے مدلس ہیں, کس طرح سے عوام کے ساتھ کھیلتے ہیں لوگ, کس طرح سے عوام دھوکہ دیتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کتنی عظیم خدمات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے جو ہے اس طرح سے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. تو یہ ایک اعتراض تھا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. آگے بڑھتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کے یہاں تضاد بہت ہے. بہت تو نہیں ہے, جس حساب سے انہوں نے کام کیا نا اس حساب سے تو بہت کم ہے, ورنہ جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے وہ اپنے مثال کے طور پر کس نے پوری زندگی میں 1-2 کتاب لکھی. اب 1-2 کتاب لکھی, ہاں شیخ البانی بھائی سینکڑوں کتاب لکھنے والے, اب 1-2 کتاب کسی نے لکھا ہے, اب اس شیخ البانی رحمہ اللہ کو دیکھ لیا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تقریباً 200-300 یا اس سے بھی زائد حدیثوں کو پہلے صحیح کہا تھا, پھر ضعیف کہا, ضعیف کہا تھا صحیح کہہ دیا, تو قریب 100-200 حدیثوں کو یہ کرتے. ارے اللہ کے بندے, وہ 100 حدیثوں پہ کام نہیں کیے ہیں, وہ لاکھوں حدیثوں, بہت ساری حدیث پر انہوں نے کام کیا. تو جن حدیثوں پہ انہوں نے کام کیا ہے, تحقیق کیا ہے, صحیح ضعیف کیا, ان کی بنسبت یہ بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر پہلے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے, بعد میں ضعیف کہا ہے, تو اس میں برائی کیا بھائی؟ یہ تو بہت بڑی خوبی ہے. پتہ نہیں کیسے اس کو لوگ برائی کا نام دیتے ہیں, اس کو عیب کے طور پہ شمار کرتے ہیں. یہ عیب نہیں, یہ بہت بڑی خوبی ہے, کیونکہ ایک محدث کو آج پتہ چلا یہ حدیث صحیح ہے, اگر بعد میں دلائل سے ان کو ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا فیصلہ صحیح نہیں تھا, یہ روایت تو ضعیف ہے, اس میں تو ایک ضعیف راوی ہے, یہ تو عین انصاف کی بات ہے بھائی, یہی تو مطلوب ہے. یہ تو جو ہے تحقیق اسی کا نام ہے. تقلید تھوڑی ہے کہ آنکھ بند کر کے مان لو, اس کے بعد چاہے ہزاروں دلائل آئیں ہم آنکھ کھولنے والے نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو یہ تقلید نے شیخ البانی رحمہ اللہ مقلد نہیں ہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے بھائی, آپ تقلید کی دنیا میں تیر رہے ہو, تقلید کے سمندر میں تیر رہے ہو, شیخ البانی رحمہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہو کہ نہیں انہوں نے پہلے صحیح کہا تھا بعد میں ضعیف کیا تھا. وہ مقلد تھوڑی ہیں, نہ تصحیح و تضعیف میں مقلد ہے, نہ فقہی معاملات میں مقلد ہیں. اس لیے ظاہر بات ہے جو مقلد نہیں اس کا
فیصلہ بدلے گا امام بخاری رحمہ اللہ، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا فیصلہ نہیں بدلتا تھا؟ ایک صاحب نے لکھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو حدیثوں کو صحیح کہا 5 سال کے بعد ضعیف بول دیا. کتنے سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد. ارے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 5 سال بعد نہیں، 5 منٹ کے بعد ایک بات بولتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد پلٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے. بلکہ بعض لوگوں نے نقل کیا کہ ایک دن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دن میں ایک مسئلے میں 5 طرح کی رائے دیتے تھے. پہلے کچھ کہا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ کہا. ہم اس کو عیب نہیں بتاتے بھائی. اگر آدمی مقلد نہیں ہے، امام مقلد نہیں محقق ہے، تو ظاہر سی بات یہی ہوگا نا. آپ صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیجئے. موطا کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، کہا سمندر کی مچھلی کھا سکتے کہ نہیں اگر مر گئی تو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کھا سکتے. یہ فتویٰ دے دیا اور گئے گھر گئے، مصحف کھول کے دیکھا. اس کے بعد اپنے غلام کو کہا جاؤ ان کو بتاؤ کہ نہیں مچھلی کھا سکتے ہیں. آپ بتاؤ چند گھڑیاں گزری اور صحابی رسول ایک فتویٰ دے رہے ہیں، اور فتویٰ دینے کے بعد گھر جا کے مراجعہ کر رہے ہیں، مصحف دیکھ رہے ہیں، قرآن دیکھ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں. غور کرنے کے بعد پلٹ گئے کہ نہیں ان کو یہ بتاؤ. تو آپ کیا اس کو عیب بتاؤ گے؟ یہ موطا کی روایت ہے. کیا یہ عیب ہے معاذ اللہ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی کچھ فتویٰ دیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹ گئے، دوسرا فتویٰ دے دیا؟ اللہ کے بندے یہ خوبی ہے، یہ عیب نہیں ہے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر کوئی فتویٰ دے کے بعد میں موقع بدل دیا ہے تو یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی طریقہ ہے، یہ تو ائمہ اربعہ کا طریقہ ہے، تمام مجتہدین کا یہ طریقہ ہے. تو اگر شیخ البانی رحمہ اللہ اجتہاد ہے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے بھائی؟ حلال و حرام میں آپ ایک مسئلہ دیتے ایک فتویٰ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں پلٹ جاتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب نہیں لگتا فقہ پہ. تو محدثین اگر ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں بعد میں پتہ چلا ضعیف ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل لوگ پلٹ جائیں گے، چاہے وہ ایک دن کے بعد پتہ چلے یا 5 سال کے بعد پتہ چلے یا 10 سال کے بعد پتہ چلے. بلکہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ایک مسئلہ ہے. میں ابھی فی الحال حدیث پہ اپنا کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میری کتاب ہے تخریج ہے حسن مسلم کی، اس میں نے اس روایت پہ کوئی حکم نہیں لگایا، باقی ساری حدیثوں پہ میں نے تخریج کیا. تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت ہے نا، ابن الجوزی رحمہ اللہ کو حدیث صحیح معلوم ہو رہی تھی، عمل کر رہے تھے. 30 سال کے بعد 30 سال عمل کیا. کتنا؟ 3 نہیں 30 سال، 3 دہائی 30 سال. 30 سال کے بعد امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کو پتا چلتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. اس کے بعد اسی وقت وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بند کر دیتے ہیں. فی الحال اس روایت پہ صحیح ہے یا ضعیف اس پہ بحث مقصود نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے 30 سال کے بعد جیسے ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ چیز کیا ہے، ثابت نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا. تو تحقیق کا تقاضا یہی 30 سال نہیں 50 سال تک بھی اگر آپ ایک مسئلے کو گلے لگا کے بیٹھے ہو اور پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے غلط ہے، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آج کیا ہے؟ آج معاملہ یہ کہ آدمی نے کوئی مسئلہ قبول کر لیا تو سوچتا ہے کہ اب زمین ادھر ہو جائے آسمان ادھر ہو جائے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یعنی جہالت، تقلید، اسی کی تو ہم مخالفت کرتے ہیں بھائی. اس طرح سے تقلید نہ ہونی چاہیے. دلائل سامنے آ جائیں تو آپ کو حق قبول کرنا چاہیے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ پہ جو الزام ہے نا کہ وہ صحیح کہتے ہیں اور ضعیف کہتے ہیں، تو یہ الزام جو ہے یہ خوبی ہے، یہ برائی نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی خوبی، اچھائی ہے. حد ہو گئی. دیکھو مقلدین کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے. کہ جو چیز خوبی ہے اسے آپ عیب بتا رہے ہو. جو تحقیق ہے، تقلید ایک برائی ہے، تقلید کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک عالم ہے بھائی، ایک عالم جانتے بوجھ سے تقلید کرتا ہے، یہ اس کے لیے آفت مصیبت ہے. اور اس کے برعکس کوئی تحقیق کی زندگی گزار رہا ہے، آپ اس پہ عیب لگا رہے ہو. شرم آنی چاہیے کہ جس کے پاس خوبی ہے آپ اسے، جو خوبی ہے، جو جس کی تعریف ہونی چاہیے، جس کی جو ہے مدح ہونی چاہیے، آپ اس پہ عیب لگاتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑی عجیب و غریب بات شیخ البانی رحمہ اللہ پہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسلاف کے بارے میں بے ادبی کی ہے، یعنی ان کے ادب کا خیال نہیں رکھتے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کوئی ایک کتاب، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی علامہ ہو، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کوئی ایک کتاب اٹھا دے، کوئی بھی کتاب، اور کوئی ایک سطر دکھا دے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سطر میں کسی پرانے عالم کی بے ادبی کی ہو، اسلاف کی بے ادبی کی ہو. اگر کوئی بدعتی ہے تو رد کیا، کوئی برا نہیں ہے.
لیکن جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، ان میں سے کسی کے شان میں کوئی نازیبہ بات کہی ہو، کوئی شخص ہمیں بتائے. یہ دعویٰ کرنا بڑا آسان. ان کی کتابوں سے ایک لائن آپ دکھا دیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے کہ انہوں نے کسی عالم کے شان میں اس طرح کی بات کی ہو. ارے بھائی پرانے علماء جانے دیجیے آپ. ہاں، معاصرین جو علماء تھے شیخ البانی رحمہ اللہ ان کا بھی احترام کرتے تھے. کوئی بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا ہو سکتا ہے کسی معاصر کے بارے میں زبان کی سخت ہو جائے، لیکن جو فوت ہو گئے، جو پرانے علماء ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس طرح کی بات کریں، یہ ہوئی. بھائی شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں میں ایک نعرہ ملتا ہے، ایک سلوگن ملتا ہے، کیا؟ اتباع الدلیل بفہم السلف. شیخ البانی کی کتابوں میں جگہ جگہ ملے گا کہ ہمارا فہمنا مقید بفہم السلف. شیخ البانی درس دیتے تھے تو یہ جملہ بار بار دہراتے تھے، فہمنا مقید بفہم السلف، کہ ہمارا فہم سلف کے فہم کا پابند ہے. جس عالم کا یہ سلوگن ہو، یہ نعرہ ہو کہ فہمنا مقید بفہم السلف، اس آدمی کے بارے میں کوئی الزام لگائے کہ وہ سلف کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، استغفر اللہ، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑی جو ہے غلط بیانی ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، اسے ثبوت دینا چاہیے، اسے دکھانا چاہیے کہ کہاں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایسی کوئی بات کر دی ہے. تو ایسے ہی بے بنیاد اور ایسے ہی بہرحال کسی کے خلاف نفرت پھیلاتے ہوئے اس طرح کے الزام لگانا یہ درست بات ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ سلف کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کسی سلفی عالم کی، پرانے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں اجتہادی غلطیاں ہو سکتی، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے کے بعد، اختلاف کرنے کا مطلب جو ہے بے ادبی نہیں ہوتا ہے. ابھی یہ لوگ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ذہن میں کیا ہو کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کسی سے اختلاف کر لیا، اس اختلاف کو یہ لوگ بے ادبی کا نام دیتے. تو اگر یہ تو یہ چیز بے ادبی ہے ہی نہیں. اختلاف کرنا، دلائل کی روشنی میں اختلاف کرنا، یہ بے ادبی نہیں ہے. دیکھیے توہین اور تردید کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ کسی کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آپ اس کا رد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے. اسلام نے تو یہاں تک سکھایا نا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پوچھتے ہیں ان کی بھی توہین مت کرو. لیکن رد تو کرنا نا، غلط ہے تو غلط تو بولنا ہے، لیکن توہین نہیں کرنا ہے. کسی کی بھی توہین نہیں کرنا. آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے آپ غلط بول سکتے ہیں، لیکن اہانت نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے، گستاخی نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہے. تو اختلاف کا نام گستاخی نہیں میرے بھائی، دونوں میں بڑا فرق ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور الزام شیخ البانی رحمہ اللہ پہ یہ لگا کہ بھائی ایک صاحب نے لکھا کہ 4 صدی ہجری تک صحیح ضعیف کا عمل ختم ہو چکا ہے، اب جو ہے حدیثوں پر حکم نہیں لگ سکتا ہے. اب کیا ہوگا، پرانے علماء کا جو حکم ہے نا وہی نقل ہوگا، آپ نہیں لگا سکتے. استغفر اللہ. بھائی کس ثقہ محدث نے، کس معتبر محدث نے بات کہی ہے؟ بھائی تقلیدی مزاج کسی شخصیت نے کوئی بات کر دی ہو سکتا ہے، لیکن محدثین کا جو عمومی طرز عمل ہے، فقہاء کا ہے، محدثین کا، وہ تو انہوں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا کہ حدیثوں میں جو صحیح ضعیف حکم لگ گیا وہ لگ گیا، اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی فقہی معاملے میں تو سننے میں آ رہا تھا کہ 4 مذہب ہے، کچھ لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ ان کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں کرنا ہے. لیکن یہ صحیح ضعیف، یعنی صحیح ضعیف 4 صدی ہجری تک جو ہوا، اب بس اسی پر اکتفا کرنا ہے، آگے نہیں کر سکتے. تو میاں کس کا چلے گا صحیح ضعیف؟ شیخ البانی کا. اگر کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، شیخ البانی سے پوچھتا ہے، استفادہ کرتا ہے، چلو شیخ البانی سے استفادہ نہیں کرے گا، پھر کس سے استفادہ کرے گا؟ کس محدث کے احکامات اور ان کے صحیح ضعیف کا اعتبار ہوگا؟ کس کا؟ کوئی ایک نام نہیں، نام بتانا چاہیے نا. جب فقہ کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. ارے صحیح ضعیف میں کس کے مقلد ہیں بھیا؟ بتاؤ نا. امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو؟ بتاؤ، شرم کیوں آتی ہے؟ بولو نا، نام بتاؤ. صحیح ضعیف پرانا چلے، کس کا چلے گا صحیح ضعیف؟ ہمت ہے تو نام بتاؤ کس کا چلے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا چلے گا صحیح ضعیف؟ ہاں نام لو نا، ابھی تقلید کا بہانہ پھوٹ جائے گا. ابھی پتہ چلے گا دوسرا امام لانا پڑے گا صحیح ضعیف کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کام نہیں چلے گا. ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بے ادبی نہیں کرتے، انہوں نے بھی احادیث سے استنباط کیا، استدلال کیا ہے، لیکن صحیح ضعیف کا کام نہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. پھر کہاں سے لوگے میاں؟ کہاں سے لاؤگے صحیح ضعیف؟ دوسرے محدث سے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح ضعیف کی بات کریں گے تو سب سے پہلا نام کس کا آئے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے چڑ ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی
جو ہے کمنٹ کر دیتے ہیں، ایک مضمون ایک ساتھ نہیں لکھا ہے، اچھا خاصا ہے، صحیح بخاری کے راویوں پہ اعتراض، صحیح بخاری کتاب پہ اعتراض، اور اسی طرح سے امام بخاری کی شخصیت پر بھی اعتراض۔ میں نے 3 قسطوں میں اس کا جواب دیا ہے، میری ویب سائٹ پہ مضمون موجود ہے، اور جمعیت سے جو میگزین نکلتی ہے الجمع، اس میں چھپا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کس طرح سے بدتمیزی کی امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، امام بخاری کی رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں، اور الزام لگاتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ پر، استغفر اللہ۔ تو بھائی اگر آپ، بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ صحیح ضعیف 4 صدی ہجرت تک جو صحیح ضعیف کیا گیا وہی چلے گا، وہی چلے گا، تو آپ بتاؤ نا کس کا چلے گا؟ کسی ایک امام کیا صحیح ضعیف مدون ہوا ہے، اکٹھا کیا ہے کسی ایک امام صاحب کا کہ بھئی ان امام صاحب نے جو صحیح ضعیف کہا تھا اس کو اکٹھا کر دیا گیا؟ اگر نہیں اکٹھا کیا تو اس میں آپ تقلید کی بات کیسے کر رہے ہو؟ جب فقہی کی بات آتی ہے، فقہیات کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں 4 امام کی تقلید نہیں کرنا بھائی، وہ جو صحابہ کرام سے جیسے معاملہ چلا تھا ویسے چلے گا، تو کہتے ہیں وہ صحابہ کرام کے دور میں فقہ مدون نہیں ہوئی تھی۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ بات کرو گے ان کی فقہ لینا ہے تو کس کی لوگے؟ کہاں ہے صحابہ کرام کی فقہ؟ مطلب اس میں کوئی ایک صحابی کی فقہ مدون نہیں ہوئی، اکٹھا نہیں ہے، تو ان کی تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بھیا تصحیح و تہذیب میں تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی بھی ایک محدث کی تصحیح و تہذیب مدون نہیں ہوئی ہے، اکٹھا نہیں کیا گیا، پھر کیسے آپ ان کی تقلید کریں گے بھیا؟ ممکن کیسے ہے؟ حدیث کے معاملے میں 4 صدی ہجری پہ اکتفا کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے کہ بہت سارے امام بخاری سے بھی استفادہ کرو، امام مسلم سے بھی استفادہ کرو، سب سے استفادہ کرو، تو وہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں نا فقہ کے بارے میں، کہ صحابہ کرام نے جو فتاوی دیا، سارے صحابہ کرام کے فتاوی اکٹھا نہیں لیکن مدون تو ہے بھائی، ایک ساتھ نہیں جمع ہوئی ہے لیکن مدون کیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند المحلہ ابن حزم رحمہ اللہ کی، مصنف عبد الرزاق، یہ جو آثار کی کتب ہیں، کیا اس میں صحابہ کرام کے فتاوی نہیں ہے؟ اور آج کے دور میں تو الحمدللہ کتابیں آ رہی ہیں، ایک ایک صحابی کے سارے فتاوی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 4 صدی ہجری تک جن لوگوں نے صحیح ضعیف کہہ دیا اب وہ چلے گا، باقی نہیں چلے گا۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو ان کے تقلیدی جو اصول ہے نا اس کے خلاف انہوں نے بات کر دی، جب سرے سے اکٹھا ہی نہیں کیا گیا تو کہاں سے آپ لیں گے؟ دوسری بات یہ کہ میرے بھائی پرانے علماء زیادہ صحیح ضعیف پہ کام نہیں کیا، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں سے دیکھیے، آپ صحیح ضعیف کی بات کریں گے تو امام بخاری کی کتاب پا جائیں گے صحیح بخاری، امام مسلم کی کتاب پائیں گے صحیح بخاری، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، تو یہ تو وہ حدیث کی کتابیں ہیں جس میں گرچہ محدثین نے صحیح کہا ہے لیکن اس پہ وہ اعتماد نہیں جیسا صحیح بخاری صحیح مسلم پہ لوگوں کا اعتماد ہے، ان کتابوں پہ اعتماد نہیں، تو پھر کہاں ہے؟ یعنی صحیح ضعیف کا ذخیرہ کہاں ہے؟ پرانے علماء نے کہاں تصحیح و تضعیف کر کے رکھا ہوا ہے؟ آپ علل کی کتاب دیکھیں گے اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں بھی حدیثوں پہ حکم ہے۔ حقیقت میں پرانے علماء نے بہت زیادہ حکم نہیں لگایا ہے، پرانے علماء 4 صدی ہجری تک سارے محدث علماء ان کا اصل محنت ان کی تھی یہ تھی کہ روایات اکٹھا کر لیں، دنیا کے چپے چپے کی سیر کریں اور جہاں جہاں حدیث پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سنا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ حدیث کو مدون کیا گیا، لیکن مدون کرنے کے بعد جو صحیح ضعیف کا مسئلہ تھا وہ اس طرح سے پہلے نہیں ہوا۔ اب چونکہ حدیثوں کو اکٹھا کرنے کا معاملہ نہیں، کلیکشن ہو چکا ہے حدیثوں کا، اب مسئلہ ہے اس کی تصحیح و تضعیف کا، تو اب وہ کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ پرانے علماء نے جو کہہ دیا وہ ہوگا، بھائی پرانے علماء نے حکم لگایا ہی نہیں ہے۔ اچھا، بہت کم حدیثوں پہ حکم لگایا، اور جن حدیثوں پہ حکم نہیں لگایا وہ بہت بڑی تعداد میں، آپ کیا کریں گے؟ وہ صحیح کہیں گے؟ صحیح کہیں گے تو پرانے علماء نے صحیح نہیں کہا، آپ صحیح کیسے کہیں گے؟ ضعیف کہیں گے، یعنی آپ کو سکوت کرنا پڑے گا، آپ خاموش رہیں گے ان حدیثوں کا، اور بغیر اطمینان کے آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر حدیث کی صحت پہ اطمینان نہیں ہے تو آپ اس پہ استدلال نہیں کر سکتے۔ ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے، تو کیا کہا ہے؟ فضائل اعمال میں حدیث چل سکتی، وہ بھی صحیح بات نہیں ہے، لیکن احکام میں، عقائد میں، اس میں ضعیف حدیث چل سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی اس کا قائل نہیں کہ اس میں ضعیف حدیث چلتی ہے۔ تو میاں جو عقیدے سے متعلق حدیث ہیں اور جس پہ کسی محدث نے حکم نہیں لگا، کیا کرو گے؟ یا جو احادیث ہیں احکام سے متعلق محدث نے حکم نہیں لگا، اب کیا کرو گے؟ اچھا، ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیں، پرانے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے نا، وہ علماء اتنی صلاحیت رکھتے تھے کہ حدیث پہ عام طور سے جو محدثین تھے، علماء تھے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ حدیث کی سند پڑھ کے خود فیصلہ کر سکتے تھے صحیح یا ضعیف۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے علماء اگر کوئی فتویٰ دے رہے ہوتے، گرچہ دیکھیے ان کی کتابوں میں صحیح ضعیف نہیں لکھا ہوا، لیکن فتویٰ دیتے وقت ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ حدیث کو اگر کوٹ کر رہے ہیں یا حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس کا حکم انہیں معلوم تھا کہ صحیح و ضعیف ہے، لیکن اسے لکھا نہیں، اسے مدون نہیں کیا گیا، اسے کہیں ایک جگہ لکھا نہیں، لیکن فتویٰ دیتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے، درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں،
تو بڑے بڑے محدث امام بخاری رحمہ اللہ خطبہ دے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث پیش کریں گے؟ امام مسلم اگر کہیں درس دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ضعیف حدیث پیش کریں گے؟ لیکن یہ جو درس و دروس میں یا افتاء میں جو حدیثیں پیش کی گئی، جو حکم لگایا گیا، وہ تو کہیں مدون نہیں ہوا، وہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں۔ تو پرانے علماء کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ جب فتویٰ دینا ہوتا تھا، خطبہ دینا ہوتا تھا، تقریر کرنی ہوتی تھی، واعظ، تو ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ بر وقت فیصلہ کر سکتے تھے کہ صحیح ہے۔ آج کے اکثر علماء اس صلاحیت سے خالی ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ وہ دوسرے علماء سے استفادہ کریں جو حدیث صحیح ضعیف کہہ چکے ہیں، ان سے جو ہے استفادہ کریں۔ اچھا، یہ تقلید نہیں ہے، یہ فاسألوا اہل الذکر ہے، اہل علم سے پوچھو۔ تقلید اس کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پتا ہے، کسی سے پوچھتے ہیں، اس کا نام تقلید نہیں ہے۔ تقلید تو ہے التزام و قول الغیر، کسی آدمی کی بات لے کے چمٹ جانا اور کہنا ہم یہاں سے ٹس مس نہیں ہوں گے، اس کی دلیل کیا ہے، لاکھ دلیل ہے، آپ نہیں چھوڑیں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ لیکن ایک آدمی کو مسئلہ نہیں پتا، کسی سے پوچھ لیا، یہ تقلید نہیں، یہ تو سوال ہے۔ سوال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو علم نہیں، آپ کسی سے سوال کر کے عمل کریں، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ کہ آپ ایک آدمی کا قول پکڑ کے بیٹھ گئے کہ پرماننٹ اب اس سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، لاک کر دیا آپ نے اس کو، یہ تقلید ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ لوگوں کا کہنا نا کہ 84 صدی ہجری تک جو صحیح ضعیف ہو چکا، اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، غلط بات ہے۔ اور دیکھیے خلاف واقعہ بھی ہے، یعنی آپ محدثین کا نام لیں، ابن حجر رحم اللہ، بڑے بڑے امام ذہبی رحم اللہ، ان لوگوں نے بھیا 34 صدی ہجری کی بات کہے ہیں محدثین، اور آپ ان کی کتابیں دیکھیں بھری ہوئی ہیں۔ امام ابن حجر رحم اللہ فتح الباری لکھتے صحیح بخاری کی، اور کیا کہتے ہیں کہ اس صحیح بخاری کی شرح میں جو بھی حدیث میں لاؤں گا، اگر ضعیف ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ ضعیف ہے، اور اگر ضعیف میں نے نہیں بتایا تو یا تو صحیح ہے یا حسن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 34 صدی کی ہجری کے بعد کسی نے حکم نہیں لگایا، یعنی اب نیا حکم نہیں آ سکتا؟ ارے بھیا پوری فتح الباری پر امام ابن حجر نے حکم لگا رہے ہیں کہ اس میں یا تو صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی، اگر ضعیف ہوگی میں وضاحت کر دوں گا، وضاحت نہیں کیا تو وہ صحیح ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ حکم نہیں لگایا۔ امام ذہبی رحم اللہ کی کتابیں دیکھ لے، بلکہ مستدرک امام، حکم ہی نہیں لگایا بھائی، بعد کے علماء نے صرف حکم نہیں لگایا، پرانے علماء کے جو لگائے ہوئے حکم تھے ان کا جائزہ بھی لیا۔ امام حاکم رحم اللہ کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس میں امام حاکم رحم اللہ نے حدیث کو صحیح بھی کہا، ضعیف کہا۔ امام ذہبی رحم اللہ نے اس کتاب پر کام کیا ہے، اس کی تلخیص کی، اور امام حاکم رحم اللہ سے کئی جگہ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے صحیح کہا ہے، امام ذہبی رحم اللہ نے ضعیف کہا، یا انہوں نے ضعیف کہا ہے، امام ذہبی رحم اللہ نے صحیح کہا، جو بھی کئی جگہ پہ اختلاف ہے۔ تو امام ابن حجر رحم اللہ نے اپنے پہلے لوگوں سے اختلاف کیا، امام ذہبی رحم اللہ نے اختلاف کیا، بہت سارے اہل علم نے اختلاف کیا۔ تو یہ بات خلاف واقعہ ہے، یہ کہنا کہ 34 صدی ہجری کے بعد جو ہے اب حکم نہیں لگ سکتا، یہ غلط بات ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ کوئی صدی ایسی نہیں گزری ہے کہ حدیث پہ حکم لگانا بند ہو گیا ہو، یا محدثین سے وہ صدی خالی ہو، حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہ رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں چلنے والی ہے بھیا کہ 34 صدی ہجری کے بعد صحیح ضعیف نہیں چل سکتا ہے۔ اچھا، یہ صحیح ضعیف کے پر پابندی، یعنی ضعیف کرنے پر پابندی تب لگاؤ گے جب آپ کی دلیل کو کوئی ضعیف کہہ دے، تب۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتے کہ نہیں، ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک صاحب نے لکھا کہ بڑا مستحب ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، تو ابن تیمیہ پر وہ برسے۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا تھا حدیث ضعیف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ پر برس پڑے۔ تو بھائی اگر آپ جو ہے کوئی حدیث سے استدلال کرو اور کوئی ضعیف کہہ دے تو آپ یہ کہو گے نہیں آپ ضعیف نہیں بول سکتے، وہ 34 صدی تک جو ہوا وہ ہو گیا، خلاص اب آپ نہیں بول سکتے۔ لیکن اہل حدیث حضرات جب کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو یہ لوگ بھی محقق بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے نہیں تم جو حدیث پڑھ رہے ہو یہ ضعیف ہے، سورہ فاتحہ والی حدیث ضعیف ہے، آمین والی حدیث ضعیف ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے۔ میاں جب تم کو ضعیف کہنا ہوتا ہے، اہل حدیث کے دلیلوں کا جواب دینا ہوتا ہے، تو تم جو ہے محدث بن جاتے ہو، حدیث کو صحیح ضعیف خود سے کرنے لگتے ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی اگر آپ کی استدلال کی ہوئی حدیث کو کسی نے ضعیف کہہ دیا تو آپ کو کہ نہیں دروازہ بند ہو جائے گا، صحیح ضعیف آپ نہیں کر سکتے، 34 صدی ہجری تک جو ہو گیا خلاص۔ لیکن جب اہل حدیث کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو آپ جو ہے جرح و تعدیل کا ہتھیار لے کے بیٹھ جاتے ہو، اس کو صحیح کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر یہ کیا؟ تو بہرحال یہ کہنا کہ 34 صدی ہجری کے بعد اب صحیح ضعیف کا کام نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں
علامہ البانی رحم اللہ پہ اعتراض ایک اور بھی ہے. جب یہ مطلب شیخ البانی رحم اللہ پہ کچھ نہیں پاتے تو کہتے ہیں شیخ البانی رحم اللہ نے صحیح بخاری کی کئی حدیثوں کو ضعیف کہہ دیا. ارے بھائی پہلے آدمی تکلیف سے بات کی نہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہہ دیا. نہ جن حدیثوں کو شیخ البانی نے صحیح بخاری کی حدیثوں کو ضعیف کہا ان حدیثوں پر بہت بڑا مسئلہ ان کا نہیں کھڑا ہے. ان کو تکلیف ہے نا کہ یہ جو بدعات خرافات بدعقیدگی ان سے متعلق حدیثوں کو ضعیف کہا ہے اس پر یہ تماشا کرتے ہیں. اور جب کوئی پکڑتا ہے تو کہتے ہیں نا وہ تو امام بخاری صحیح بخاری کی حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہی, یہ تو نہیں کرنا چاہیے. ارے میں اس میں تمہیں تکلیف کہاں ہے؟ تمہیں اس بات سے تکلیف ہی کہاں ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا؟ تکلیف تو یہ ہے کہ تمہاری جو بدعات کی دکان ہے, تمہاری جو بدعقیدگیاں ہیں ان سے متعلق حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا, اس پر تم نے تکلیف کا اظہار کیا اور جب کسی نے گرفت کیا تو چلے گئے صحیح بخاری کی کہ امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہا. اور میاں تم کہاں ہو؟ تم صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں کہتے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ تو بہت پائے کے محدث تھے. اچھا پہلے لوگوں نے بھی صحیح بخاری کی بعض حدیث کو, امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی نقد کیا, بہت سارے علماء نے نقد کیا, ساری حدیثوں پہ نہیں کچھ حدیثوں پہ نقد کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے, اس مقام کے تھے, اس لائق تھے کہ سند پر وہ اپنا انڈیا دے سکتے تھے, انہوں نے بھی کچھ کام کیا. لیکن یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ صرف شیخ البانی نے کیا. ارے بھیا یہ لوگ تو صحیح بخاری کی جو متفق علیہ احادیث ہیں جس پر آج تک کسی نے نقد کیا اس پہ نقد کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ان کی کتابیں پڑھیں آپ, تراویح کی بات آتی نا, تراویح کی بات تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے نا کہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اس کو ضعیف کہتے ہیں لوگ. شرم نہیں آتی, اس حدیث کو ضعیف کہتے اور کہتے کہ شیخ البانی نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کر دیا. اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں لوگ, صحیح بخاری کی حدیث کو اٹھا کے ضعیف کہتے ہیں. جو ان کے مسلک کے خلاف, ان کے موقف کے خلاف صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کو ضعیف کرنے میں ذرا سا بھی نہیں ہچکاتے. تبرک کا مسئلہ جانتے ہیں, نماز میں تبرک کا مسئلہ یعنی پاؤں نکال کے سرین پہ بیٹھنا, یہ حضرات کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے صحیح بخاری میں. تو ایسی بہت ساری حدیثیں جو صحیح بخاری میں یہ تقلید کی بنیاد پر دن رات اس کو ضعیف کہتے پھرتے اور بدنام کر رہے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ پہ کہ انہوں نے بعض حدیثوں کو جو ہے ضعیف کر دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اگر کوئی تحقیق پیش کی ہے, ان کی تحقیق ہے, ان کا کوئی تعصب نہیں ہے, ان کی کوئی گروپ بندی نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے کیا, آپ کے پاس نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی تحقیق ہے, نہ تفتیش ہے, بس آنکھ بند کر کے کسی کی تقلید کیا جا رہا ہے اور حدیث آ گئی ضعیف, صحیح بخاری میں پھر بھی ضعیف. دوسرے کی بات آتی تو آپ کہتے نہیں صحیح بخاری پہ کلام کر دیا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے, ان پر جو لوگ الزام. اچھا ایک اور چیز آخر میں ذکر کر دوں پھر بات ختم کرتا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی شیخ نہیں ہے, انہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا. یہ بات غلط ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حنفی, ان کے جو والد تھے حنفی عالم دین تھے, تو سب سے پہلے استاد تو ہی ان کے والد محترم ہیں, ان کے ابا خود عالم دین تھے, وہی ان کے سب سے پہلے استاد. اس لیے کہنا کہ کسی استاد سے نہیں پڑھا غلط بات ہے. اس کے بعد ان کے استاد نے بھی کئی لوگوں, ان کے والد محترم نے بھی کئی مشائخ کے سامنے امام البانی رحمہ اللہ کو پیش کیا جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ انہوں نے علم حاصل کیا. تو اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے اندر جب اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ مطالعہ کر سکتے تھے, عربی زبان کی مضبوط ہو گئی, انہوں نے اصول سیکھ لیا, تو پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دیا تحقیق تفتیش میں. تو جس قدر ان کو ضرورت تھی اتنا انہوں نے علم حاصل کر لیا. اب یہ کہ 14 15 20 سال تک آپ اساتذہ سے پڑھتے رہو, یہ بھی تو ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھنا ہے کسی کو تو پڑھے آدمی, کوئی مسئلہ نہیں. زندگی بھر آخری سال تک کسی استاد سے پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ایک آدمی تحقیق کی دنیا میں رکھتا ہے, اساتذہ سے سیکھ چکا ہے, صلاحیت پیدا کر چکا ہے, اب وہ سیلف اسٹڈی سے, اپنے مطالعے سے کتابوں کی دنیا میں جاتا ہے اور جو ہے تحقیق کرتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں. غالباً امام بخاری رحمہ اللہ کس کا قول ہے, ان سے پوچھا گیا کہ تحقیق علم کہاں سے آئے گا, انہوں نے کہا کتاب بینی سے, یعنی کتاب بکثرت مطالعے سے. لیکن یہ تب جب آدمی کے اندر مطلوبہ صلاحیت پیدا ہو جائے تب. ایک آدمی نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, نہ اس کو عربی آتی ہے نہ کچھ آتا, وہ ڈائریکٹ کتاب اٹھا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں, تو یہ غلطی ہوگی. لیکن ایک آدمی سیکھ چکا ہے, عربی زبان میں مہارت حاصل کر چکا ہے, 9 صرف میں مہارت حاصل کر چکا ہے, حدیث کے اصول سیکھ چکے ہیں, سب کچھ سیکھ چکے, اس کے بعد اگر وہ کتابوں کی دنیا میں جا کے تحقیق کرتے تو یہ کوئی برائی نہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ عربی سیکھ چکے تھے, اپنے مشائخ سے علم حاصل کر چکے تھے اور اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ تحقیق کی دنیا میں قدم رکھیں, اس لیے انہوں نے قدم رکھا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے. اور تقلید کے تعلق سے تو شیخ نے بہت ہی قیمتی باتیں کہی, شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حافظ اللہ نے, تو وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہیں.
میں اسی پر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. الحمدللہ یہ تھا شیخ کفایت اللہ حفظہ اللہ کا اوپننگ کمنٹ، جس میں الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے اور ان پر کیے جانے والے اعتراضات کے تعلق سے بہت ہی جو ہے اچھے انداز میں شیخ محترم نے اور دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا، اور جو ہے ان کو بتایا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی شخصیت کیا ہے، اور کیسے آپ نے دین کی خدمت کی، اللہ رب العالمین نے کیسے آپ سے جو ہے حدیث کی فیلڈ میں کام لیا. اور یقیناً جو ہے اللہ رب العالمین جس سے کام لینا چاہے اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس سے کام لیتا ہے. اور الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت بڑی حدیث کی خدمت کی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.